اسی طرح کی بات سورہ توبہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی. اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 107 والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین. یہ عمل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا کہ مدینہ منورہ میں منافقین نے ایک ایسی مسجد کی بنیاد رکھی کہ جس کے بارے میں وہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ اللہ کی مسجد ہے اور یہ مومنین کے لیے بنائی گئی ہے، لیکن ان کے ارادے مسلمانوں میں تفریق پیدا کرنا اور کفر کو آگے بڑھانا، اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کرنا اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے منصوبہ بندیاں کرنا، یہ ان کا بنیادی مقصد تھا، جس کو مسجد ضرار کہا گیا، نقصان دینے والی مسجد. اور اللہ رب العزت نے اس مسجد کا تعارف کرواتے ہوئے قیامت تک آنے والے لوگوں کو خبردار کر دیا کہ تمہارے زمانوں میں بھی ایسا شخص یا ایسا کوئی فتنہ کیا جا سکتا ہے کھڑا کہ اللہ کی مسجدوں کو اللہ کے دین کی تعلیم کے لیے استعمال کرنے کے بجائے اپنے مفادات کے لیے لوگ استعمال کرنا شروع کر دیں، اور اللہ کے بندوں کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو یکجا کرنے کے بجائے، متحد اور متفق کرنے کے بجائے ان کے درمیان میں دشمنیاں پیدا کرنے کا عمل وہاں پر شروع ہو جائے. یہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا عمل ہے. وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے درمیان میں تفریق پیدا کرنے کا ذریعہ اس مسجد کو بنایا گیا. وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلِ، اور مسجدوں کو ایسا مرکز بنا دیا گیا کہ جس مرکز میں ان دشمنوں کی مدد کرنے کے منصوبے بننا شروع ہو گئے جو اہل ایمان پر مختلف طریقوں سے حملہ آور ہونے والے تھے. اب بھی بعض مقامات ایسے مل سکتے ہیں، اگر آپ ذرا سی آنکھیں کھول کر غور کریں تو ایسے مقامات کہ جس میں اہل ایمان کے خلاف باقاعدہ پلاننگ اور منصوبہ بندیاں ہوتی ہیں. اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کی مذمت کی، اور اللہ نے پھر بڑے عظیم الشان انداز میں یہ بات کہی کہ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى. عجیب منافق لوگ ہیں یہ لوگ کہ اللہ کی قسم کھا کے یہ کہتے ہیں کہ ہم تو سوائے نیکی کے اور خیر کے کچھ نہیں کرنا چاہتے. وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، جبکہ اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے اے رسول کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں، یہ اللہ کے دشمن ہیں اور اللہ کے رسول کے دشمن ہیں. لا تقم فیہ ابدا، ایسی مسجدوں میں کبھی نہ کھڑے ہو. اور اس حوالے سے اگر میں آپ کو بالکل واضح انداز میں یہ بات کہنا چاہوں تو مجھے اس میں کوئی خوف محسوس نہیں ہوتا. اللہ ہی تمام تر قوتوں کا مالک ہے، زندگی اور موت صرف اور صرف اسی کے حوالے ہے. وہ تمام غیر مسلم جو مسلمانوں کے لبادے میں ایسی عبادت گاہیں بنا کر اور اس کے سامنے مسجد کا نام لکھ دیتے ہیں اور اس میں مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ تم آؤ اور ہم اللہ کی بات کرتے ہیں، جبکہ وہ اس میں سوائے اللہ کے دشمنوں کی حمایت کے کچھ نہیں کرتے. ایسی صورتیں دکھائی دیتی ہیں اور دکھائی دی جا سکتی ہیں اگر کوئی شخص ان کو دیکھنا چاہے تو. اس زمانے میں جو بھی غیر مسلم ہیں ان میں سے بعض ایسے فرقے جو کسی وقت مسلمان تھے لیکن بعد میں پھر انہوں نے کسی نے ختم نبوت میں خرابی پیدا کر کے اپنے لیے ایک الگ گروہ بنا دیا، کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اپنی تعلیمات شامل کر کے اس کو خراب کرنے کے حوالے سے اپنی مسجدوں کی بنیاد رکھی، اور کسی نے سنت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرے سے نکال دیا اور کہا کہ ہم صرف قرآن پر عمل کرنے والے ہیں، سنت کی ضرورت نہیں ہے. ایسے لوگ بھی لوگوں کو فریب دینے میں لگے ہوئے ہیں. ہمیں ان کے بارے میں خبردار رہنا چاہیے. ایک ہی نقطہ ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ساری مسجدیں اللہ کے لیے ہیں اور ساری مسجدوں میں سوائے اللہ کے کسی کو نہیں پکارا جائے گا، اور مسجدیں اللہ کی عبادت کے لیے، اور اللہ کی عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان لائے بغیر نہیں ہو سکتی. جو شخص اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ ختم نبوت میں اس میں کمی بھی پائی جاتی ہے اور اس میں شک بھی پایا جاتا ہے اور کسی اور کو بھی اس میں شامل کیا جاتا ہے، اور پھر وہ یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کی بات مانتا ہوں اور اللہ کا حکم مانتا ہوں، تو وہ نہ صرف خود غلط فہمی میں مبتلا ہے بلکہ دوسروں کو بھی وہ اس میں مبتلا کیے ہوئے ہے. اس لیے ایسی مسجدوں سے گریز کرنا. کن مسجدوں میں جانا ہے اور مسجدوں کی بنیاد کیا ہے؟ سورہ توبہ میں اس کو بھی مزید واضح کر دیا گیا. لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقَّ أَن تَقُومَ فِيهِ. مسجد نبوی کی طرف اشارہ کیا گیا، اور مسجد نبوی کے پھر
سلسلے کو تمام دنیا میں اہل ایمان نے جو آگے بڑھایا ہے، یہ سب کے سب اسی مسجد نبوی کے سلسلے ہیں۔ مسجد نبوی مسجد حرام کی بنیاد پر رکھی گئی، اللہ کا گھر سب سے پہلا خانہ کعبہ میں، اور اللہ کا سب سے دوسرا گھر مسلمان امت کے لیے مسجد نبوی کی صورت میں تعمیر کیا گیا، اور یہ ساری مسجدیں اسی مسجد نبوی کی بہنیں ہیں، اسی کے نشانات ہیں، اس میں سوائے اللہ اور اس کے رسول کے کوئی اور بات نہیں ہو سکتی۔ اس لیے رسول اللہ کو بھی یہی بات کہی کہ اے رسول، آپ اس مسجد میں جا کے نماز ادا کریں جس کو تقوی کی بنیاد پر قائم کیا گیا ہے، تقوی کی بنیاد پر قائم کیا گیا، ذاتی مفادات کی بنیاد پر نہیں، اپنے مسلک اور اپنی جماعتوں کو پروموٹ کرنے کے لیے نہیں، اللہ کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے جسے بنایا گیا ہے اس میں تم جاؤ۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، ایسی مسجدوں میں وہ لوگ جاتے ہیں جو یہ پسند کرتے ہیں کہ انہیں پاک کر دیا جائے گناہوں سے، وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو نہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی امید پر ان مسجدوں میں آتے ہیں۔ واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تعالیٰ پاکیزگی حاصل کرنے والوں ہی سے محبت کرتا ہے۔ سورۃ الاعراف میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، اے لوگو ہر نماز کے لیے اللہ کی طرف رخ کر کے تم کھڑے ہو جاؤ اور اسی کو تم پکارو، وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اس کے دین کو خالص کرتے ہوئے صرف اور صرف اسی کی عبادت کرو۔ كَمَا بَدَاكُمْ تَعُودُونَ، اے لوگو اگر تم نے ایسا نہ کیا اور اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شامل کر دیا اور اللہ کی محبت میں کسی اور محبت کو شامل کر دیا، یا اللہ کی رضا حاصل کرتے کرتے اپنے مفادات بھی اس کے اندر شامل کر دیے، تو جان لو کما بداکم تعودون، جس طرح تمہیں تخلیق کیا گیا تھا اسی طرح تمہیں لوٹ کے واپس بھی جانا ہے اپنے اللہ کے پاس۔ جس طرح تم کچھ نہیں تھے اور تمہیں بنا دیا گیا، اسی طرح جب تم کچھ نہیں ہوگے تو پھر تمہیں بنا کے اللہ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا، یعنی قیامت میں اللہ کے سامنے تمہیں پیش کر دیا جائے گا۔ وہاں اگر تم نے مسلمانوں میں تفریق پیدا کرنے کا عمل دنیا میں جاری رکھا تو اللہ کے سامنے کیا جواب دو گے؟ مسجدوں کے حوالے سے اللہ رب العزت نے ایک اور بڑی خوبصورت تعلیم دی ہے، اور ہمیں خاص طور پر اس پر ضرور غور کرنا چاہیے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 31، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم، اے آدم کی اولاد، جب بھی تم نماز ادا کرنا چاہو یا جب بھی تم کسی مسجد میں جاؤ تو زینت اختیار کر کے جاؤ، یعنی صاف ستھرے کپڑے پہن کے جاؤ، اپنے آپ کو بنا سنوار کے جاؤ۔ جس طرح کسی بھی اہم مقام پر جانے کے لیے انسان اپنے بس کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے، اچھے لباس کا انتخاب، صاف ستھرا چہرہ، پاک صاف جسم، اور اللہ کے گھروں میں جب کوئی شخص آنے کا ارادہ کرے تو اللہ رب العزت انہیں بھی یہی تعلیم دے رہا ہے، یعنی ہمیں بھی یہی تعلیم دی جا رہی ہے کہ لوگوں یہ اللہ کا گھر ہے، دنیا میں سب سے زیادہ مقدس مقام، دنیا میں سب سے زیادہ عزت والا مقام، جہاں خود اللہ رب العزت بذات اپنی قوت کے ساتھ، اپنی حکومت کے ساتھ، بلکہ اپنے چہرے کے ساتھ موجود ہوتا ہے ایمان والوں کے سامنے۔ اتنے بڑے دربار میں آنے کے لیے اپنے آپ کو بنا سنوار کے لانے کی کوشش کیا کرو، اچھا لباس پہننا، جو بھی آپ کا لباس ہے صاف ستھرا ہونا چاہیے، اور جو بھی زینت اختیار کی جا سکتی ہے اس زینت کو اختیار کیا جائے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ سنت ملتی ہے کہ خوشبو کا استعمال کرنا، اچھا لباس پہننا، اور اللہ کے رسول کی کیا شان ہے اور امت اسلامیہ کے لیے کیا سہولت ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا کہ تم قیمتی لباس پہن کر مسجدوں میں آؤ، بلکہ کہا کہ زینت کو اختیار کرو، جو بھی ممکن ہو سکتی ہے کسی بندے سے اس زینت کو اختیار کرنا، اپنے بدن کے اعتبار سے، اپنے لباس کے اعتبار سے، اور سب سے زیادہ جس بات کی کوشش ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ اپنے دل کو پاک صاف کر کے، اپنی نیتوں کو پاک صاف کر کے، اپنے ذہن کو پاک صاف کر کے، کیونکہ پاکیزگی کا مرکز تو دل اور دماغ ہوا کرتا ہے، پاکیزگی کا مرکز لباس نہیں ہے، پاکیزگی کا مرکز جو ہے وہ دل اور دماغ ہے۔ لباس کو صاف کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دل کو باقاعدہ تیار کر کے لایا جائے کہ اب میں اس کائنات کے بادشاہ کے سامنے جا رہا ہوں اور اس کے سامنے اپنی التجائیں پیش کرنے کا ارادہ کرتا ہوں۔ تو یہ جب نیت کر کے انسان مسجدوں میں آئے گا تو پھر اس کی کیفیت ہی ذرا مختلف ہو جائے گی۔ اس لیے یہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں،
اور ان مسجدوں میں اللہ کو پکارنا ہے۔ اور اللہ رب العزت کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اس بات کی توفیق دی، اور دیگر بھی بہت سے مقامات پر اس بات کی توفیق اہل ایمان کو میسر ہے۔ لیکن میں اس مسجد کے حوالے سے خصوصی طور پر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے ہم پر اور آپ سب پر کہ اس مسجد کو کسی گروہ کے ساتھ منسوب نہیں کیا گیا۔ یہ مسجد کسی مسلک کے لیے نہیں ہے، کسی جماعت کی طرف سے اس کو منسوب نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تمام جماعتوں کے لیے ہے، تمام گروہوں کے لیے ہے، تمام اہل ایمان کے لیے ہے۔ جو بھی اللہ کو ایک مانتا ہے، جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے، جو بھی اللہ کی کتاب کو اللہ کی آخری کتاب تسلیم کرتا ہے، جو بھی دین اسلام کو اپنا دین سمجھتا ہے، یہ مسجد اس کے لیے، ہر صاحب ایمان کے لیے، ہر گروہ، ہر نسل، ہر جماعت، ہر رنگ، ہر زبان، ہر قبیلے اور ہر برادری سے تعلق رکھنے والا شخص وہ اس مسجد میں آ سکتا ہے، اور یہ مسجد صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ اس لیے تمام مسجدوں کو اللہ کا بنا دیا جائے تو اللہ بھی ہمارا ہو سکتا ہے۔ اب چونکہ ابھی ہم نے اللہ کی مسجدوں کو اللہ کا نہیں بنایا، افراد، شخصیات، گروہ، جماعتوں کی طرف منسوب کر کے، اور اسی کی وجہ سے پھر ہمارے سارے معاملات چلتے ہیں۔ اس مسجد میں اللہ رب العزت نے ایک اور فضل ہم پر عطا کیا کہ اس مسجد کی تعمیر کے حوالے سے، اس کی زینت کے حوالے سے، اس میں نمازیوں کی سہولت کے حوالے سے جو بھی رقم جمع ہوتی ہے اس کا باقاعدہ ایک حساب کتاب، اس کو باقاعدہ آڈٹ کیا جاتا ہے، اس میں ایک ایک پیسہ اور ایک ایک روپیہ اس کو باقاعدہ لکھا جاتا ہے، اس کو ریکارڈ کیا جاتا ہے، اور اس بات کی پوری احتیاط کی جاتی ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کے لیے جو مال صرف کر رہے ہیں اس کو کسی اور جگہ پہ استعمال نہ کیا جائے، اس کو اسی مسجد کی خدمت میں استعمال کیا جائے۔ اور یہ صلاح عام ہے سب کے لیے، باقاعدہ کچھ افراد کچھ وقت کے بعد آڈٹ کرتے ہیں اور اس کا حساب کتاب لیتے ہیں، اس لیے کہ یہ مسجد تقویٰ پر بنائی گئی ہے، بالکل اس طرح کے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، ساری امت کے لیے، سارے اہل ایمان کے لیے، سارے گروہوں اور مسلکوں کے لیے۔ آؤ ہم بھی اللہ کی مسجدوں کو صرف اور صرف اللہ کے لیے خالص کر دیں، اللہ کے دین کے لیے خالص کر دیں، اور اللہ کے بندوں کے لیے خالص کر دیں۔ شاید اللہ تعالی ہماری اس عمل سے ہم پہ راضی ہو جائے اور ہماری جو مصیبتیں وہ ہم سے ٹال دے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس صحیح راستے پر ثابت قدم رکھے اور ہر طریقے سے اس دین اسلام کی خدمت کرنے کا ہمیں موقع عطا فرماتا رہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔